السلام علیکم۔ پاکستان ہسٹری چینل دیکھنے اور سننے والے سب کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ہم سنویدھان کے بارے میں 3 ایپیسوڈ بنا چکے ہیں، آج 4تھی ایپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ لیلی آنکھوں والے جنگجو کے بارے میں آج کو بتائیں گے۔ اپنے دور اور دراز آوارہ گردی کے دوران ان لیلی آنکھوں والے جنگجو نے دہشت میں جا بجا قبرستان کے ٹیلے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ ان ٹیلوں پر قدم آدم سے ذرا بڑا پتھر کا ایک مجسمہ نصب ہوتا اور اسی ان کو بابا یا پتھر کی عورت کہتے ہیں۔ ان سب مورتیوں کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ سب مورتی ایک ہی انداز میں نصب ہے۔ ان کی پتھریلی آنکھیں نکلتے ہی سورج کی جانب نگران ہے۔ ان کا معمار اب تک علم لا انسان کے بحروں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان نیلی آنکھوں والے یوجی شیطان کی دہشت کی وحشی قبائل میں ایک شعلہ سا برق دیا۔ یہ مقصد ذہانت کا شعور تھا۔ یہ سلگتی ہوئی لکڑیوں میں جا گرا۔ وہ خود فاتح تھے جو خط فاتح کرتے، اس پر حکومت کرنا چاہتے۔ انہوں نے ایشیا قبائل کے لیے ایک نئی منزل مقصود فراہم کر دی۔ وہ جس راستے سے گزرے اپنے پیچھے اپنی جسمانی آثار چھوڑ گئے۔ ایشیا دہشت کے ساکنوں اور انہوں نے لیلی آنکھوں، سرخ بال، لمبے لمبے جسم عطا کیے۔ وہ وسط ایشیا میں ہمیں چٹانوں میں کھاٹے ہوئے ایسے منظر ملتے ہیں جن میں یورپ والوں جیسے سر اور ہلکے رنگ کی آنکھیں رکھنے والے دراز قد انسان کی تصویر منعکس ہے۔ بیرونی دنیا نے بہت جلد آریہ ذہانت کے اس شعبے کی گرمی محسوس کی جنہوں نے ویرانوں میں فروغ کی تھی۔ شاہ سوار حالہ بدوش میں ایسے سردار پیدا ہونے لگے جو اس جم غفیر کا رخ بیرونی تمدنوں پر حملے کے لیے پھیرنے لگے۔ دوال اعظم یہ تمدن اب مخلص بڑے دریاؤں کی پیداوار نہ رہا تھا۔ آب پاشی کی وجہ سے بجلی اور زمینوں میں جگہ جگہ پانی پہنچ گیا تھا۔ پہیہ دار گاڑیاں ایک وادی سے دوسری وادی تک سامان تجارت لے جاتے، جہاز سمندر کے کنارے آنے لگتے، چراغاں کپڑا کاٹ رہے تھے، شیشے چین کا سامان تجارت کی شہروں کے لیے راستے نکال کر بک رہا تھا۔ فارغ آبادیہ میں اضافہ، تجارت بڑھی، لو تاجروں کے نئے طبقے اور دولت میں بڑھ گئی، امیروں کی عیش کا سامان بڑھ گیا۔ قافلے ہندوستان سے یونان جاتے اور ہندو غلبر اور ریشم کا پارچہ بیچ کے لوہے سونا خریدتے۔ مرکزی شہروں کی فضلیں بلند تر ہوتی گئی تاکہ شہر کی دولت مالکوں اور غلاموں کی آبادی کی حفاظت کی جا سکے۔ تمدن کی اس ترقی و دہشت کے ساکنوں نے کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی الگ تھلگ رہے، یہاں تک کہ اپنے سردار کی سرداری کے انہوں نے اپنے ڈب سے دہشت کی حدود سے باہر نکلنا سیکھا۔ سب سے پہلے ہن نمودار ہوئے جن کو چینی ہونگ لوگ کہتے ہیں۔ ان کے سردار کاغان کہلاتے تھے اور انہیں عثمان ترین راستوں سے کاشت شدہ علاقوں میں لے جاتے۔ ان کا وطن جھیل میگھالیہ کے قریب کوستان کے شمالی دراز کے اس پار تھا کہ یہاں سے وہ دہشت کے جنوب مشرق دروازے سے خروج کرتے۔ اس راستے کی روک کے لیے چین شہنشاہوں نے پہاڑوں کی آرے پار عظیم دیوار چین بنائی۔ اس سرحد جہاں کاشت شدہ زمینیں خانہ بدوش کی چراگاہوں سے متصل تھی، یہ دیوار جو اب سے 2100 سال قبل بنی تھی،
کچھ عرصے تک ویشو کی اور روکتی رہی۔ اس کی وجہ سے ان کا رخ مغرب کی جانب پھر گیا، جہاں ان کے لیے ایک اور صرف ایک راستہ کھلا تھا۔ یہ شمالی جنگو کے بالکل نیچے کی گھاس کے میدانوں سے ہوتا، منگولیا کی سطح مرتفع کو قطع کرتا ہوا، اقتائی کے دور سے گزرتا ہوا، وسط ایشیا کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا، دہشت گیاز کی عظیم الشان مسلط بلندیوں پر نکلتا ہوا، یورال کی ہلکی ہلکی ڈھلوانوں سے بیج در بیج گزرتا ہوا، جنوبی روس کی گھاس کے میدانوں میں ختم ہوتا تھا۔ یہاں سے یہ راستہ سیدھا ہنگری کے میدانوں کو جاتا تھا۔ قدرتی راستہ یہ کوئی بلی بلائی سڑک نہیں تھی، یہ چراگاہوں کے درمیان ایک قدرتی راستہ تھا جو دہشت و بیان میں 4000 میل کی مسافت رکھتا تھا، اور اس علاقے میں صرف خانہ بدوش ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ اس راستے کو ویشو کی شاہراہ کہا جا سکتا ہے۔ اس راستے سے خانہ بدوش مغرب پہنچے۔ انہوں نے اس راستے پر سفر شروع کیا تو یہ جانے بغیر اس کی انتہا کسی منزل پر ہو گئی۔ 1500 سال تک اس راستے پر سفر جاری رہا۔ دہشت ایشیا میں کچھ واقعہ رونما ہو رہا تھا، اور قبائل جو قدرتی سرحدوں کے اندر قید تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے، وہ سردی حاصل کرے۔ یہ بحیریوں کی سی لڑائی تھی جس میں رحم کو دخل نہ تھا۔ دہشت کا مال ایک ہی ہو سکتا تھا، یہ دو نہیں۔ جب ہند اقوام کا ایک گاگان اتنا طاقتور ہو گیا، اس نے ان زرخیز چراگاہوں پر قبضہ کر لیا، جہاں فن مویشیوں کے گلے گرمیوں کے بعد سردیوں میں گھاس چرا سکتے تھے، تو کمزور تر قبیلے اپنے خاندانوں مویشیوں کے سمیت وہ کسی علاقے میں بھاگ نکلے۔ یہ صرف المثال مشہور تھی کہ اس مال پر ایک ہی سورج ہے، اس زمین پر ایک ہی گاگان ہے۔ شہزادوں لارڈ ای فتح کا حکومت کو اپنے بیٹے کے سپرد کرنا۔ کبھی کبھی زیادہ تر ایک ہی پشت میں ایسا ہوتا ہے کہ دہشت کا ایک آدھا مالک اتنا طاقتور اور دور اندیش ہوتا کہ وہ اپنی حکومت میں ان شورش پسند قبائل کو اکٹھا کر لیتا، مگر اس کی حکومت کی عمر مختصر ہی ہوتی۔ ہمیں ایسی مگر عظیم شخصیتوں کا کچھ علم ہے کہ جنہوں نے چند سال تک منجورا کے جنگلوں سے لے کر وسط ایشیا کے قبائل بلندیوں تک حکومت کی۔ شازوں و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا فاتح اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو اپنے بیٹے کا سپرد کر پاتا۔ اس کے برتے ہی خانہ بدوش قبائلوں پھر جہنہ جنگی شروع ہو جاتی، چراگاہوں نے مالکوں کے قبضے میں چلی جاتی۔ لیکن دہشت کے ساکنوں کے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جب وہ کسی ایسے سردار کے علم کی نیچے متحد ہو جاتی تو جس میں اتنی طاقت ہوتی وہ ان پر حکومت چلا سکتا ہے، تو وہ کامیابی کے ساتھ بیرونی دنیا پر یورش کر سکتا ہے۔ انسانی جدوجہد کی باقاعدگی کے ساتھ شاہ سوار خانہ بدوش مغرب کی طرف ہجرت کرتے جاتے اور آگے زمینوں کے رہنے والوں کو آگے بھگا دیتے۔ اسی طرح قبیلوں نے یوجے جی قبائل کو اور آگے بھاگ دیا۔ یوے جی نے ستیر قبیلوں کے باقیات کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس جدوجہد میں مد ہی مد تھا، جز نہیں تھا۔ ایک لمبا یعنی ایک پشت تک یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ تبدل روبتا القبری کی مشرقی سرحد کی چوکیاں چینوں کی مغرب سرحد کے نگہبان چوکیوں سے قریب قریب متصل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چین برخان خاندان کی حکومت تھی، یہاں تک سووارو کی ایک نئی خروج نے دہشت سے نکال کر تبدل دنیا کی سرحدوں کو تہ و بالا کر ڈالا۔
روبدل قبری کی تو بتالی کا تھا اقوام نے حملہ کر کے زیر کر لیا، یہ قبیلہ خود ہل حملہ آوروں کے آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ ہل قوم چراگاہوں پر مغرب کی جانب بڑھ رہی تھی، صرف ایک پشت کے ٹلالے جس کا سیاسی شعور بڑا تیز تھا، جس نے رومیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مغرب میں وحشی اقوام کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ ٹلا بڑا چالاک اور بہتر آدمی تھا، لیکن اس کی سلطنت میں نظم و نسق برائے نام ہی تھا۔ یہ سلطنت بھی مشرق نے حملہ آوروں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ چوتھی صدی عیسوی کے ختم ایمس مارسیپس نے ہل حملے آوروں کا ذکر ان کا لفظ میں کیا۔ وہ دو پیروں والے جانور، چھوٹے چھوٹے بے ریش اور اپنے گوروں سے باندھے ہوئے، اور انہیں اپنا عقل و شرم حاصل کرنے والے سوتے بھی ہیں، تو گوروں کے ایارلو پر سر رکھے رکھے نہ کھیتی باڑی کرتے، نہ اہل کو ہاتھ سے چھوتے، مکانوں میں نہیں رہتے۔ ان کی زندگی مسلسل آوارہ گردی، جب پیدل کھڑے ہوتے تو پست قدر ملوک ہوتا ہے، لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں۔ دوستو، ایپیسوڈ 4 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 5 بنائیں گے، اور انشاءاللہ 5 عامل تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ پاکستان ہسٹری چینل دیکھنے اور سننے والے سب کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔